أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا۔ سورہ کہف کی 2 آیات کریمہ تلاوت ہوئی ہیں۔ ویسے تو قرآن مجید کی ہر آیت کریمہ اپنے مضمون کے لحاظ سے، اپنی تفسیر کے لحاظ سے بڑی ہی زبردست ہے، لیکن اس آیت کریمہ کا مفہوم کچھ بڑا ہی نرالا ہے، اور اگر انسان آیت کریمہ کو غور سے سنے اور غور سے سمجھے تو انسان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یار آخر کیا وجہ ہے۔ ساری زندگی ہم سنتے رہتے ہیں لیکن قبول کرنے کی توفیق ہمیں نہیں ملتی۔ ساری زندگی ہم بیانات سنیں گے، وعظ سنیں گے، تقریریں سنیں گے، لیکن سیدھے راستے پر نہیں آئیں گے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس وجہ کو اللہ جل شانہ نے قرآن مجید کی ان آیات کریمہ میں ارشاد فرمایا ہے۔ آیت کریمہ کا مفہوم دیکھیے، ومن اظلم، اس شخص سے زیادہ، اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا، ممن ذکر بآیات ربی، جس کے سامنے ہماری آیات کو پڑھا جاتا ہے، جس کے سامنے ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، فأعرض عنہا، وہ ان آیات کو سنا انسنا کر دیتے ہیں۔ فأعرض عنہا، وہ ان آیات سے اعراض کرتے ہیں، وہ ان آیات کو سننے سے پیچھے بھاگتے ہیں۔ اور پھر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، جو کچھ اس کے عمل ہوا کرتے ہیں، عمل بد، وہ اپنے ان عمل بد کو بھول جایا کرتا ہے۔ تو اس کی نقد سزا ہم یہ دیتے ہیں جعلنا علی قلوبہم اکنہ ان یفقہوہ، کہ سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ہم ختم کر دیتے ہیں۔ نقد سزا قرآن مجید کی آیات سے اعراض کرنے کی یہ ہے، نقد سزا قرآن مجید کی آیات کو سنا انسنا کر دینے کی سزا یہ ہے کہ اللہ جل شانہ قبول حق کی توفیق انسان سے سلب فرما لیتے ہیں، اور پھر ساری زندگی انسان کہتا رہتا ہے کہ ہم سنتے ہیں، لیکن توفیق اللہ جل شانہ کی طرف سے نہیں ملتی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ پر تھوڑا زور لگایا ہے، اور کوئی وہ چیز نہیں ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کو راہ راست پر لانے کے لیے نہ کیا ہو۔ حتیٰ کہ مشرکین نے کہا جی ہم آپ کے ماننے والوں کے بیچ میں بیٹھ کر آپ کی بات نہیں سننا چاہتے، یہ نچلے درجے کے لوگ ہیں، ہم اونچے درجے کے لوگ ہیں، آپ ہماری کوئی محفل منعقد کریں، صرف اس میں سردار ہوں، وہاں بیٹھ کر آپ اپنی بات کریں، ہم سننے کے لیے تیار ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا ٹھیک ہے، جب ان کی مجلس منعقد ہوگی تم میں سے اس میں کوئی بھی نہیں آئے گا۔ الگ سے ان کے لیے مجلس کو انعقاد کیا۔ مشرکین نے کہا بھائی یہ چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھائیں آپ، پھر ہم آپ کے اوپر ایمان لائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے دو ٹکڑے کر دیے اللہ کے حکم سے۔ مشرکین نے کہا آپ کے ہاتھ میں یہ جو کنکر ہیں پتھر کے، یہ بول پڑے ہم آپ کے اوپر ایمان لائیں گے۔ اللہ کے حکم سے وہ کنکر بول پڑے۔ مشرکین نے کہا یہ درخت زمین کو چیرتا ہوا آپ کے پاس آ جائے، ہم آپ کے اوپر ایمان لائیں گے۔ اللہ کے حکم سے درخت زمین کو چیرتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، مشرکین نے ایمان قبول نہ کیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ہماری آیات کی بے توقیری کی سزا ہے۔ اسی لیے تو قرآن مجید میں اللہ جل شانہ نے کتنے مقام پر فرمایا دیکھو اس گناہ میں مبتلا نہ ہونا کہ جب ہماری آیات کو پڑھا جائے تو توجہ سے سننے کی کوشش نہ کرنا، یہ گناہ نہ کرنا۔ جب ہماری آیات پڑھی جائیں انہیں توجہ سے سنا جائے، جب ہماری آیات کو بیان کیا جائے انہیں اچھی طرح صدق دل کے ساتھ انہیں سنا جائے۔ جب اچھی طرح صدق دل کے ساتھ سنیں گے، جب اچھی طرح توجہ کے ساتھ سنیں گے، پھر یہ آیات یہ اندر کا حصہ چیرتی ہوئیں یہ دل کے اندر اتریں گی۔ اور اگر سنا انسنا کر دیا تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں پھر نقد سزا جعلنا علی قلوبہم اکنہ ان یفقہوہ، کہ ہم ان کے دلوں کے اندر پردے ڈال دیتے ہیں، ان یفقہوہ، پھر ان سے سوچنے کی اور سمجھنے کی صلاحیت وہ چھین لی جاتی ہے، پھر وہ سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ پھر ساری زندگی دیکھیں نا مشرکین مکہ کے سردار ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرتے رہے، ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہیچ اور نیچا کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن کیا ہوا؟ ایک اللہ کا نظام ہے، ایک وقت ہے، جب وقت پورا ہو جاتا ہے تو یہ نیچے کرنے والے یہ زیر و زبر ہو جاتے ہیں، یہ نیچے کرنے والے پھر زیر زمین چلے جاتے ہیں، اور جنہیں نیچے کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اللہ انہیں زمین سے اٹھاتا ہے، عرشوں پر پہنچا دیتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں نقد سزا یہ ہے جعلنا علی قلوبہم اکنہ ان یفقہوہ، ہم ان کے دلوں پر پردے ڈال دیتے ہیں کہ وہ پھر حق کو قبول کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ وفی آذانہم وقرا، ان کے کانوں کے اندر بوجھ پڑ جاتا ہے، وزن پڑ جاتا ہے، حق بات ان کے کانوں کے اندر سے نکل کر اندر سے اتر کر دل تک نہیں پہنچ پاتی ہے۔ اور پھر ہوتا کیا ہے؟ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى، پھر آپ بلاتے رہیں انہیں ہدایت کی طرف، وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى، پھر آپ بلاتے رہیں انہیں ہدایت کی طرف۔ قرآن مجید کی آیات سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگوں کو قرآن مجید کی آیات نے سب سے پہلے اپنی طرف متوجہ کیا ہے، اور پھر اس کے بعد قیامت تک آنے والے انسان ہیں۔ اور یہ اللہ کی رسول سے کہا جا رہا ہے وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى، آپ پھر بلاتے رہیں انہیں ہدایت کی طرف، فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، کبھی بھی ہرگز وہ ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے، اس لیے کہ جرم ان کا ایسا ہے، سزا انہیں ایسی دی گئی ہے۔ کیا خیال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو قرآن پڑھ کے سنایا ہے، بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے دل کو آیات نے چیر دیا، ابو جہل کے دل کو آیات نے کیوں نہ چیرا؟ صہیب رومی رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب، حمزہ رضی اللہ عنہ، ان حضرات کے دل کو قرآن کی آیات نے چیر کے رکھا ہے، اور یہ لوگ قبول ہدایت کے لیے آگے بڑھے ہیں۔ مشرکین بھی تو قرآن کی آیات کو سنا کرتے تھے، ان کے دل کو قرآن کی آیات نے کیوں نہ چیرا؟ اس لیے کہ وہ ممن ذکر بآیات ربہ، اس گناہ کے مرتکب ہوئے تھے کہ سنا انسنا انہوں نے کر دیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ایک ہمارا نظام ہے، ہمارا نظام جب چلتا ہے پھر آپ ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں کہ انہیں ہدایت مل جائے، فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا۔ کسی عربی سمجھنے والے سے آپ پوچھیں نا، لَن يَهْتَدُوا، یہ کتنا سخت جملہ ہے کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں زمین و آسمان اوپر نیچے ہو سکتا ہے لیکن یہ لوگ ہدایت کے اوپر نہیں آ سکتے۔
کبھی بھی ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہوگی۔ یہ قرآن کی آیات سے منہ موڑنے کا نتیجہ ہے، یہ قرآن کی آیات سے اعراض کرنے کا نتیجہ ہے۔ اور قرآن کی آیات سے اعراض یہ بھی ہے کہ قرآن پڑھا جائے اور قرآن کی طرف توجہ نہ کی جائے، اور قرآن کی آیات سے اعراض یہ بھی ہے کہ قرآن کی آیات کا مفہوم تفسیر بیان کی جائے اور توجہ نہ کی جائے، اور قرآن کی آیات کا مفہوم یہ بھی ہے کہ قرآن کی آیات کی تفسیر، مفہوم، مسائل سب معلوم ہو جائیں اور پھر انسان جان بوجھ کے اس کے اوپر عمل نہ کرے۔ جب انسان جان بوجھ کے عمل نہیں کرتا نا، پھر اللہ جل شانہ قبول عمل کی توفیق انسان سے چھین لیتے ہیں۔ دیکھیں نا، ہم میں سے ہر شخص کہتے ہیں یار ہم بڑا دل چاہتا ہے ہمارا ہم عمل کریں، لیکن حالات ایسے ہیں، کوئی صورت بن نہیں پا رہی کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کریں۔ ماحول نہیں چلنے دیتا، گھروں کا نظام نہیں چلنے دیتا۔ وہ کیسے چلنے دے گا بھائی؟ ہماری سیاکاریاں اتنی ہیں، ہماری بدکاریاں اتنی ہیں کہ اللہ نے ہمارے دلوں پر ایک قسم کی مہر لگائی ہوئی ہے۔ اور جب انسان صدق دل کے ساتھ انسان سنتا ہے، قبول حق کی دعائیں مانگتا ہے، تو اللہ جل شانہ پھر انسان کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ اور دیکھیں اگلی ہی آیت میں اللہ نے فرمایا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، دیکھو آپ کا رب بڑا غفور الرحیم ہے، بڑی رحمت والا ہے۔ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا، اگر اللہ چاہیں تو ان کی جو گناہ ہے نا، ان کی پکڑ اس انداز سے کر دیں لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابِ، فوری طور پر ان کے اوپر عذاب آ جائے، یعنی ادھر گناہ کریں ادھر فوراً عذاب کے اندر جکڑے جائیں، ادھر گناہ کریں ادھر فوراً ان کے اوپر عذاب آ جائے۔ اگر خدا نخواستہ یہ سلسلہ ہوتا کہ انسان گناہ کرتا اور فوراً گرفت کے اندر آ جاتا تو کوئی شخص جان بوجھ کر روئے زمین پر گناہ کرنے کی جرت ہی نہ کرتا۔ یہ چیزیں اللہ نے پردے میں رکھی۔ آزمائش کیا ہے؟ یہی تو آزمائش ہے کہ انسان کو آزاد چھوڑ دیا جائے، انسان کو کھلا چھوڑ دیا جائے، پھر انسان کی نگرانی کی جائے، پھر دیکھا جائے کہ یہ آزاد ہو کر کیا کرتا ہے، رحمان کے راستے پر چلتا ہے یا شیطان کے راستے پر چلتا ہے۔ اور اگر رحمان کے راستے پر چلے گا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، پھر اپنے رب کی بے پناہ بے پایہ رحمتوں کو اور اپنے رب کی بے پناہ برکتوں کو پائے گا۔ اور اگر شیطان کے راستے پر چلے گا تو دنیا سے مٹ جائے گا، زیر زمین جب جائے گا وہاں جوتے ہی جوتے ہیں، زمین کے اوپر بھی جب رہے گا لوگ اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کا عزت سے نام لیں گے، ورنہ دل سے کوئی بھی عزت سے نام نہیں لے گا۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، تیرا رب بڑا مہربان اور بڑی رحمت والا ہے۔ اگر لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا، اگر ان کی بداعمالیوں پر انہیں پکڑنا چاہے لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابِ، بہت جلد ان کے اوپر عذاب آ جائے گا۔ لیکن بات یہ ہے بَل لَهُم مَوْعِدٌ لَّن، وعدے کی ایک گھڑی اللہ نے مقرر فرمائی ہے، مہلت ہے، ٹھیک ہے، چل میرے بندے گناہ کر، کتنا کرے گا، آخر ایک دن موت آئے گی، پھر تیرا چیپٹر کلوز ہو جائے گا، پھر تو گناہ کر نہیں سکے گا، پھر کیے ہوئے گناہوں کی سزا کو پائے گا۔ لَن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا، پھر اس اللہ جل شانہ کی ذات کے علاوہ کوئی انسان کے لیے جائے پناہ نہیں ہوگی، کوئی انسان کے لیے جائے قرار نہیں ہوگی، کوئی انسان کے لیے جائے سکون نہیں ہوگی۔ وہی انسان قرار پائے گا، وہی انسان سکون پائے گا جسے اللہ جل شانہ اپنی رحمت سے نوازیں گے اور اپنی رحمت میں جسے اللہ جل شانہ ڈھانپ لیں گے۔ آج جو یہ آیات کریمہ تلاوت ہوئی ہیں، ان سے کم از کم اتنی چیز تو ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ جب بھی کبھی قرآن پڑھا جائے، کہیں بھی پڑھا جائے، کسی بھی صورت میں پڑھا جائے، توجہ سے قرآن مجید کو سنا جائے۔ مانتے ہیں ہم کہ ہمیں قرآن مجید کا جو آیات پڑھی جاتی ہیں، کیونکہ ہم عجمی لوگ ہیں تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ آیات کا مفہوم کیا ہے یا ان آیات میں کیا چیز بیان ہو رہی ہے، لیکن چلیں صرف قرآن مجید کی آیات کو سننے کی حد تک ہی اگر ہم احتیاط کر لیں تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہمارے دلوں کے بند تالے یہ کھل جائیں گے اور اللہ جل شانہ ہدایت کے مزید راستے ہم سب کے لیے انشاءاللہ وہ آسان فرما دیں گے۔ دعا فرمائیں اللہ جل شانہ ہم سب کو صحیح معنی میں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔